دنیا کے بڑے سے بڑے کنٹری، اسٹریٹجک میکر، رچ کنٹریز، اکانومی میکر، پالیسیز میکر اور انسانیت پر بلیو کرنے والے کنٹریز ایک نہ ایک دن انسان کو دنیا کے سب سے نقصان دہ اور تاریک دن کی طرف لے جائیں گے۔ اس میں کس کا کتنا نقصان ہوگا، کون کس کی طرف ہوگا، کون کس گروپ میں ہوگا، کس کا پلڑا باری ہوگا اور کس کا پلڑا باری ہے ٹیکنالوجی میں، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ دنیا کو یہ تاریخ دن دیکھنا پڑے گا۔ ان سب باتوں کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اس طرف۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں 90% جنگیں انٹرسٹ یعنی فائدے کے لیے ہوئی ہے، سادہ الفاظ میں پیسوں کے لیے ہوئی ہے۔ آپ رومن امپائرز کو دیکھ لیں، پرشین امپائر کو دیکھ لیں، آٹومن امپائر کو دیکھ لیں، رشین امپائر کو دیکھ لیں، امریکن امپائر کو دیکھ لیں، ان سب نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ انٹرسٹ بیس کے لیے لڑی ہیں۔ آپ ورلڈ وار 1 کو اٹھا کے دیکھ لیں، ورلڈ وار 2 کو اٹھا کے دیکھ لیں، انڈو پاکستان وار کو دیکھ لیں، یا آپ اسرائیل حماس وار کو دیکھ لیں، اسرائیل فلسطین وار کو، ایران اسرائیل وار کو دیکھ لیں، یہ ساری جنگیں انٹرسٹ کی بیس میں لڑی گئی ہیں۔ ایون رشیا جب افغانستان میں آیا وہ بھی انٹرسٹ کی بیس پر آیا، لیکن وہاں سے مار کھا کے چلا گیا۔ افغانستان میں کیا ہے؟ افغانستان پہاڑوں میں آپ کو یورینیم ملے گا، آپ کو لیتھیم ملے گا۔ لیتھیم سب سے امپورٹنٹ، جو کہ فیوچر کی تمام انرجی اس پر ڈیپینڈ کرے گی۔ لیتھیم وہ چیز ہے جو کہ یوز ہوتی ہے ان بیٹریز میں جو کہ ریچارجیبل ہوتی ہیں، اور آپ اگر دیکھ لیں آج کل ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس طرف آ رہی، ریچارجیبل بیٹریز پہ آ رہی، چاہے وہ کار ہو چاہے وہ جیٹ ہو، فیوچر کی ساری ٹیکنالوجی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو رشیا بھی اس وجہ سے یہاں پر آیا، افغانستان میں مار کھا کے چلا گیا، کیونکہ اس کو یہاں کے اورز میں انٹرسٹڈ ہے، رشیا یہاں کے اورز میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس کے بعد امریکہ آیا افغانستان میں، اس کا بھی سیم پرپس تھا۔ وہ دنیا کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر وار کا صلح کرانے آئے تھے لوگوں کا، یہاں پر ہم نے دہشت گردی کو کم کرنا تھا، لیکن یہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بتاتے ہیں۔ امریکہ بھی افغانستان میں اسی لیے آیا تھا کہ یہاں کے اورز میں، یہاں کے یورینیم میں، یہاں کے پیٹرولیم میں، یہاں کے گیس میں، یہاں کے لیتھیم میں انٹرسٹڈ تھا وہ سمپلی، کیونکہ 2010 میں خود فارن منسٹری آف امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہے یہ بات کہ لیتھیم آف سعودی عربیہ جو ہے وہ افغانستان ہے۔ مطلب جس طرح سعودی عربیہ میں پیٹرول ہے، اسی طرح لیتھیم جو ہے اگر اس کا سعودی عربیہ مانا جاتا ہے تو وہ افغانستان ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ یہاں پر انٹرسٹڈ تھا کس میں؟ یہاں کے ذخائر میں۔ تو ان تمام باتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا ورلڈ وار 3 پر اگر جائے گی تو اس کا کی وجہ بھی بڑی وجہ انٹرسٹ ہوگی۔ تو چلتے ہیں اس طرف کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ ورلڈ وار 3 کی طرف جائیں گے، اور کون کون سے ملک ہیں جو کہ ریزن بن سکتے ہیں، بگ ریزن بن سکتے ہیں اس ورلڈ وار 3 کی، اور کس کا پلڑا باری ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ وہ کون سے کنٹری ہیں جو وجوہات بن سکتے ہیں ورلڈ وار 3 کی۔ تو اس میں آتے ہیں یو ایس، امریکہ سرفہرست نمبر 1 پر، اس کے بعد روس، رشیا دوسرے نمبر پر، پھر ترکی، ایجپٹ، سیریا، ایران، پاکستان، انڈیا، چائنا، نارتھ کوریا اور اسرائیل۔ یہ 11 ملک شامل ہے جو کہ مین ریزن بن سکتے ہیں ورلڈ وار 3 کی طرف دنیا کو دھکیل سکتے ہیں۔ تو ایسے تو کافی سارے ریزن ہیں کہ ان ملکوں کے بیچ میں تصادم ہو سکتا ہے اور ورلڈ وار 3 کی طرف بات جا سکتی ہے، لیکن کچھ مین ریزن جو میرے خیال میں بڑے ریزن ہیں، بڑی وجوہات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اسرائیل حماس وار جو کرنٹلی چل رہی ہے، اس کے بعد یو ایس اے سول وار جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2026 میں دوبارہ افغانستان میں شاید وہ قدم رکھے، شاید۔ اس کے بعد نیوکلیئر بمبنگ ڈمسکس، مطلب عراق میں کچھ نیوکلیئر بمبنگ کی جائے گی، یہ بھی وجہ بن سکتی ہے جو کہ 2028 میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور سیکنڈ جو ہے آخری، سیکنڈ انڈین پاکستان وار،
یہ بھی وجہ بن سکتی ہے بڑی وجہ کہ دنیا جو ہے تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتی ہے. اور یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف دنیا کو دھکیل دیں گی. اب چلتے ہیں کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جو آمنے سامنے آپس میں, یہ تو میں نے بتا دیا وہ کنٹری جو وجہ بن سکتے ہیں, لیکن جو بڑے کنفلکٹ جو جن کے بیچ پر بڑا تصادم ہوگا وہ کون کون سے ملک ہیں. ان میں آتے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ میں تصادم, بہت بڑا تصادم, دونوں نیوکلیر ویپنز رکھتے ہیں, دونوں نیوکلیر ماس ڈسٹرکشن والے ویپنز رکھتے ہیں, تو ان کے بیچ میں اور ان کے بارڈر بھی بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا ورلڈ وار 3 کے نتیجے میں. اس کے بعد رشیا اور یو ایس اے, یہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک ملک ہیں, ان کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے بڑا تصادم, یہ وجہ بن سکتی ہے. اس کے بعد چائنا اور امریکہ, چائنا اور یو ایس اے دونوں اکانومی میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ میرا اکانومی مضبوط ہو, دوسرا کہتا ہے نہیں میرا اکانومی مضبوط ہو. یہ دونوں بھی آپس میں کافی اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہیں اور ٹیکنالوجی میں بھی ایک دوسرے سے بہت ہی آگے ہیں, دنیا کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کی ریس میں, یہ بہت ہی آگے ہیں. اس کے بعد آخر میں ایران اور یو ایس اے کا وار, یہ بھی آپس میں بڑا تصادم ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ابھی ریسنٹ بھی دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین وار میں ایک طرف ایران فلسطین کو حماس کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے. ایران نے 90% تک اپنا نیوکلیر ویپن جو بنا لیا ہے اور امریکہ کے پاس آلریڈی نیوکلیر ویپن کافی ایڈوانس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسے کانفلکٹس ہیں جو کہ بڑی وجہ بن سکتی ہیں ورلڈ وار 3 میں, اور یہ بڑے کانفلکٹ ہو گئے, تصادم ہو گئے, دنیا کو دیکھنے پڑیں گے اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے. اب چلتے ہیں کہ کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے. اگر بات کی جائے ملٹری کی, ایکٹیو پرسنل کی, لڑنے والوں کی, فوج کی, تو وہ سب سے زیادہ چائنا کے پاس ہے, دوسرا نمبر انڈیا کے پاس ہے, تیسرا نمبر یو ایس اے کے پاس ہے, چوتھا نمبر نارتھ کوریا کا ہے, پانچواں نمبر رشیا کا ہے, پاکستان چھٹے نمبر پہ آتا ہے, پھر اس کے بعد ساؤتھ کوریا کا نمبر ہے, اور اس کے بعد ایران کا نمبر ہے, اور اس کے بعد پھر اسرائیل کا نمبر آتا ہے اس فہرست میں. ایکٹیو پرسنل لڑنے والے فوجوں کی فہرست سب سے زیادہ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے, اس کے بعد انڈیا ہے. لیکن یہ جو جنگ ہوگی وہ فیس ٹو فیس وار کم, بلکہ ٹیکنالوجی کی وار اور کولڈ وار زیادہ ہوگی. اب چلتے ہیں اس طرف کے نیوکلیئر ویپنز یا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, یا سادہ الفاظ میں ایٹم بم کس کے پاس زیادہ ہیں اور یہاں پر کس کا پلڑا بھاری ہوگا اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے. تو چلتے ہیں اس طرف. اس میں سب سے پہلا نمبر رشیا کا آتا ہے جس کے پاس ٹوٹل 6375 نیوکلیئر آف ماس ڈسٹرکشن مطلب نیوکلیئر ویپن موجود ہے, ایٹم بم. اس کے بعد امریکہ دوسرے نمبر پہ ہے جس کے پاس 5800 ایٹم بم موجود ہے. اس کے بعد چائنا کا نمبر آتا ہے 320 ایٹم بم موجود ہے. اس کے بعد یو کے کا نمبر آتا ہے 215 ایٹم بم موجود ہے اس کے پاس. پھر پاکستان کا نمبر آتا ہے 145 اس کے پاس موجود ہے. پھر انڈیا کا نمبر آتا ہے 120 اس کے پاس موجود ہے. تو یہاں پر پلڑا اگر دیکھا جائے رشیا کا باری ہے سب پر, اس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیئر آف ماس ڈسٹرکشن یا نیوکلیئر ویپن موجود ہیں. اب ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں یا راکٹ سائنس میں, جیٹ میں, فائٹر جیٹ میں اور ٹینکس میں کون جو ہے آگے ہے. اس میں سب سے زیادہ ٹینکس رکھنے والا ملک رشیا ہے. راکٹ رکھنے والا ملک, بیک ٹو بیک حملے کرنے کے لیے یوز کرنے والے راکٹ وہ زیادہ ہیں رشیا کے پاس. اور امریکہ کے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ فائٹر جیٹ ہیں جو کہ ان میں ڈرونز بھی آتے ہیں, ان میں مین والی مطلب پائلٹ جو چلاتا ہے وہ والے فائٹر جیٹس بھی آتے ہیں. بیک ٹو بیک حملے کرنے کے لیے وہ فائٹر جیٹ میں آگے ہے ان دوسرے ملکوں سے. تو
اگر دیکھا جائے اور آل سینیریو میں جو رشین بلاک ہے وہ مضبوط دکھائی دیتا ہے as compared to دوسرا بلاک امریکن بلاک، اس میں اگر دیکھا جائے رشیا مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ چائنا بھی ہے، کیونکہ امریکہ نے زیادہ دشمنیاں پال رکھی ہیں، چائنا کے ساتھ اس کی دشمنی، ایران کے ساتھ اس کی دشمنی، رشیا کے ساتھ اس کی دشمنی۔ رشیا چائنا جو ہے یہ دنیا کے سپر پاور کے لیے دیکھے جانے والے ملک ہیں، تو ان کا آپس میں جوڑ آ رہا ہے اور امریکہ کے خلاف جوڑ آ رہا ہے، جو کہ اگر دیکھا جائے رشیا جو ہے، رشین سائڈ جو ہے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے، اور جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ پھر ملک جو ہے ایک طرف گروپ میں ہو جائیں گے، دوسری طرف گروپ میں ہو جائیں گے، چونکہ دکھائی دے رہا ہے صاف کہ ایرانین بلاک ہوگا، رشین بلاک ہوگا، جس میں پاکستان ہوگا، چائنا ہوگا، افغانستان ہوگا، یہ کچھ ملک جو ہے اس طرف ہوں گے، اور انڈیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ان کا آپس میں ایک گروپ بڑھے گا بڑا سا، جس میں فرانس ہوگا، اس کی جو اتحادی ملک ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتتا، جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ ایک خود مسئلہ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو یہ نیوکلیئر ویپن سے لڑی جانے والی جنگ ہوگی، اتنے زیادہ نیوکلیئر ویپن ہوتے ہیں، ابھی اتنے زیادہ ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، اور کتنی تعداد میں، بڑی تعداد میں، تو یہ دنیا کا جو کہ کبھی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا منظر ہوگا، یہ بہت ہی نقصان دہ دن ہوگا دنیا کے لیے ورلڈ وار 3 کا، یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے بالکل مختلف ہوگا، ان میں کافی سارے ملک مٹ جائیں گے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے، ٹمپریچر 3000 سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے گا، ہر چیز جل جائے گی، انسان تو کیا لوہا بھی جل جائے گا، درخت بھی جل جائیں گے، اور مٹی مطلب زمین کو بھی آنے والے نسلوں کے لیے بھی تباہ کر دیا جائے گا، یہاں پر کچھ اگ نہیں سکے گا۔ تو شکریہ۔